آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ کل پہلے مرحلے کے انتخابات ہوئے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی کل آئے۔ آزاد کشمیر کے انتخابی میدان میں ابتدائی برتری نون لیگ کے نام رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اہم نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہوئی ہے، لیکن ایک واضح برتری ہے۔ تو جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کل ہم نے دیکھے کہ سامنے آئے ہیں، اس نے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھاوا دیا ہے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ہونے والے پہلے مرحلے کے جو انتخابات ہیں اس میں ووٹنگ کا وقت 1 گھنٹہ کل بڑھایا گیا تھا، شام 6 بجے تک کر دیا گیا تھا، اور اب تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، اس کے مطابق 10 نشستوں پر مسلم لیگ نون 10 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں 3 نشستیں آئی ہیں۔ جو پچھلے انتخابات کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ نسبتاً بہت ہی کم ریکارڈ کیا گیا، جو کہ کل ہمارے نمائندے عامر سلیم جب ہم سے بات بھی کر رہے تھے LA3 کی صورتحال کے حوالے سے وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہوگا، اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ ویسا ہی ہوا ہے۔ عامر سلیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے، ان سے جانتے ہیں کہ کل اوورآل جو ماحول رہا ہے انتخابات کے حوالے سے وہ کیا رہا ہے، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا اور اس کے علاوہ جو نتائج آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، کیا اس سے پارٹیز تھوڑی سی وہ کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ عامر السلام علیکم، صبح بخیر۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ نشستیں جو ہیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، 7 نون لیگ کے پلڑے میں پڑی، 3 پیپلز پارٹی کی۔ آپ نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ لوگ نون لیگ کی طرف ذرا جھکاؤ رکھتے ہیں۔ جی بالکل، نون لیگ کی طرف ہی جھکاؤ رہا ہے زیادہ، کیونکہ اوورآل یہ جو میرپور ڈویژن ہے پہلا مرحلہ تھا، میرپور ڈویژن میں انتخابات ہو رہے تھے، باقی مرحلوں میں دیگر جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں پہ انتخابات ہوں گے، لیکن جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ اوورآل تھوڑا کم ہی رہا ہے، تقریباً 25 سے 30% رہا ہے ٹرن آؤٹ۔ تو لوگوں کی تعداد جو ہے اسٹارٹ میں صبح کم آ رہی تھی، لیکن سیکنڈ ٹائم تھوڑا سا تعداد بڑھتی گئی، لیکن پولنگ کا جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ سست روی کا شکار بھی رہا بیچ میں، تو جس کی وجہ سے جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ٹائمنگ میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ صحیح۔ عامر کل کھلم کھلا دھاندلی کے الزامات بھی لگا دیے گئے ہیں، چاہے پھر وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ کا پلڑا بھاری رہا، اس کے باوجود ان کو اعتراضات رہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان بھی آ گیا کہ بڑے شفاف ہوئے انتخابات، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا معاملہ تھا؟ سنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بڑے کویشچن ریز کیے گئے بعد میں۔ ہاں بالکل، جو ہے کچھ علاقے ہیں ہمارے جو ڈبسی ہے ایک علاقہ نکیال، وہاں پہ جھگڑا دیکھنے میں آیا، وہاں پہ ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع تھی، 4 افراد زخمی بھی ہوئے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو امیدوار تھا وہ اس کے حمایتی تھے، یہ لوگ جو زخمی بھی ہوئے، جس بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی وہ بھی ان کے کارکن تھے پیپلز پارٹی کے۔ نون لیگ کا وہاں پہ بھی ابھی پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی تھی، دھاندلی کی وجہ سے جو یہ جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کے بنا پہ یہ ہمارا جو کیجویلٹی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بمبر کا علاقہ ہے سمانی، وہاں پہ بھی 2 جگہوں پہ وہ بکس کو اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی گئی، پھر پولنگ اسٹیشن ہی جلا دیا گیا، وہاں پہ جو ہے ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا۔ اس طرح کے جو معاملات جب سامنے آئے ہیں تو جو پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ کلیئر الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے، کیونکہ مریم نواز جب آئی ہیں انہوں نے جو اعلان کیا بسز کے حوالے سے، تو بسز بھی الیکشن سے بالکل 1 دن پہلے جو میرپور شہر میں داخل ہو گئی، تو اس بنا پہ انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ یہ ایک جو سیاسی رشوت ہے ووٹنگ کے لیے یہ وہ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ تمام حلقوں کے نتائج کب تک متوقع ہیں آنے کے لیے؟ یہ آج شام تک انشاءاللہ تمام جو حلقے ہیں ان کے نتائج آج ساری رزلٹ آ جائے گا۔ ویسے تو چند ایک حلقوں کے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے تھے، جس میں سے تقریباً 9 جگہوں پہ جو ہے وہ نون لیگ کامیاب ہو چکی ہے، اور ٹھیک ہے۔ 4 جگہوں پہ پیپلز پارٹی، جو 4 اضلاع جو حلقے ہیں ان
اچھا عامر یہ بتائیے گا کہ ایک تو اگلے مرحلے کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں اس بار انٹرنیٹ کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں، ایک جو جگہ پہ جیسے آپ بھمبر نکیال کی بات کر رہے تھے وہاں پر بھی سیکیورٹی معاملات کے اوپر کویشچن ریز کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو اس کے لیے کیا پھر مزید سخت سیکیورٹی رکھی جائے گی؟ کیا ماحول بنتا دکھ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے اس میں جو نیلم تک آگے کا ایریا آتا ہے وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بلکہ جو پنجاب میں ہماری جو مہاجرین ہیں ان کی نشستوں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2 تاریخ کو، ابھی چند ہی دن باقی ہیں۔ تو اس میں بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ آئی جی صاحب کل بھی آئے تھے، انہوں نے جب یہاں پہ صورتحال دیکھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی ہم الیکشن جو کروائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ سخت سیکورٹی میں کروائیں گے، کیونکہ حالات جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک 2 جگہوں پہ شکایت آئی ہے وہ بھی ہمیں نہ موصول ہو کسی جگہ پہ۔ اب اپنی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ سیکورٹی کو فل پروف بنائیں۔ ٹھیک، تو الیکشن کمیشن کچھ پلان کر رہی ہے خاص کر کے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ الگ سے مشاورت کرنے کی؟ خاصی ریزرویشن رہی ہیں اس بار خاص کر کے پیپلز پارٹی کو، تو ان ریزرویشنز کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ تو ابھی جب تک پورے الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، جب تک تمام جو تینوں مراحل مکمل نہیں ہو جاتے تب تک شاید ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو چیز نظر آ جاتی ہے کہ پاور میں کس کی ہے، مطلب کتنی سیٹ پیپلز پارٹی نے لے لی ہے اور کتنی نون لیگ نے لے لی ہے، اس کے بعد وہ لحظان بنایا جاتا ہے یا جیسے بھی وہ آپس میں ڈسکس کریں، کیونکہ یہاں پہ جو پچھلی حکومت گزری ہے ہماری وہ تو ایسے ہی تھی جیسے نون لیگ بھی وزارت لے رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی وزارت لے رہی ہے، دونوں مل جل کے کھیل رہے تھے اس سے پہلے۔ عامر یہ بتا دیجیے گا انٹرنیٹ کی بندش کی کیا صورتحال رہی ہے؟ کل بھی کیا انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے اور صرف میرپور کے لیے رہی ہے یا پھر پورے آزاد کشمیر میں کیا صورتحال تھی یہ بھی آگاہ کر دیجیے۔ جو میرپور ڈویژن ہے اس کی سروس تو تقریباً 5 دن پہلے سے بحال کر دی گئی تھی، جس دن مریم نواز آئی تھی اس دن ہی بحال ہو چکی تھی جو میرپور ڈویژن کی سروس ہے، لیکن اوور آل اس کی سروس اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کیٹیگری میں شامل کر سکیں کہ ہم نے کسی سے وائس کال کرنی ہے یا کرنا ہے، ہمیں ڈی ایس ایل کی سہولت جو ملی ہوئی ہے گھروں میں یا آفس میں ہم وہی استعمال اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن جو سم کی سروس ہے وہ پوری طرح 100% ابھی بحال نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ایک گزارا چل رہا ہے۔ لیکن جو دیگر اضلاع ہیں جن میں وہ کہہ سکتے ہیں جو پنچ ڈویژن ہے اس میں تو سروس ٹوٹلی بند ہے، ابھی تک اس میں آن کی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ مظفر آباد میں بھی سروس آن ہے لیکن اس طرح کے سگنلز اور وہ نہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے، ٹھیک لیکن اس ہے کے عامر، مشکلات بہت کا بھی شکریہ سامنا ہے آپ کے کل بھی۔ وقت کے لیے، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے کورسپونڈنٹ کشمیر میں میرپور میں LA 1، 2 اور 3 کے حوالے سے جہاں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے۔ اب تک نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی نتائج آتے ہیں اس میں کیا صورتحال رہتی ہے۔ یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔